اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 سے لے کے 268 تک ہے، 265 سے لے کے 268 تک۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ خرچ کرنے کے بارے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ خرچ کرنے کیسے کیا جائے، خرچ کرنے کے احکامات کیا ہے، کس چیز کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اب مزید اللہ تعالیٰ مسئلے کو ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں چونکہ اس کی اہمیت ہی بہت زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، مرضات اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے ہم کل بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی چاہت کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ مجھے کہا جائے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، یہ تو بڑا ترس دل ہے، یہ تو بڑا سخی ہے۔ اگر کسی کی یہ نیت ہے تو قطعاً بھی اس کی خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا، اور جب ریاکاری کے زمرے میں آئے گا تو وہ خرچ کرنا گناہ ہوگا، نیکی نہیں ہوگی۔ یعنی جس کی نیت صحیح نہیں ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، دنیا کی نیت ہے، تو اس کو گناہ تو مل سکتا ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وَتَثْبِيتٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ثابت قدمی سے خرچ کرتا ہے، اسے پورا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اجر کے لیے ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، پتہ نہیں مجھے اس کا صلہ ملنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری یہ نیکی جو ہے کام بھی آنی ہے کہ نہیں، مطلب اس کو پورا یقین ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ثابت قدمی سے کرتا ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ میں کروں گا اللہ ضرور دے گا، لیکن چونکہ اس کو کرنے کے اوپر یقین ہے نا، اور جس خالص طریقے سے کرتے ہیں نا اس کا دل مطمئن بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے نہ تو کوئی بری نیت رکھی، نہ کوئی اس نے کسی اور کے لیے کیا، سو اس کا دل ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال کا مثل جنتن، ایک باغ کی طرح ہے، بربوتن، جو باغ اونچائی پہ ہے، اصابہ وابل، اس کو بارش آتی ہے، بارش پہنچتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، اس کا پھل ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بارش نہ بھی پہنچے نا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، بارش نہ بھی آئے، فَطَلٌّ، تو وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کو شبنم ہی کافی ہے، اس کے لیے شبنم ہی کافی ہے، وہ جو شبنم کی وجہ سے ہی اس کا پھل دگنا ہو جائے گا۔ یعنی اس بندے کی نیت اتنی پیاری ہے، اس کی نیت اتنی پیاری ہے کہ چاہے وہ تھوڑا خرچ کرے چاہے زیادہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا بہت ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل کو سکون نہیں ہے۔ عزیز سامعین، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم خرچ بھی کرتے ہیں، دل کو سکون پھر بھی نہیں، تو پھر دیکھیں کہیں ہماری نیت میں فطور تو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ دل کو سکون نہ ملے، کہ دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ تو اگر ہم خرچ بھی کر رہے ہیں لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا تو سمجھیں کہ میرے خرچ کرنے میں مسئلہ ہے، میری نیت میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے بارش ملے تو پھر تو بڑی بات ہے، نہ بھی بارش ملے اس کے لیے شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا پہلے زمانے میں، وہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا تھا، ایک شخص نے اس کے بارے میں سنا، آسمان سے بادلوں سے آواز آئی اس کی حدیقہ فلان بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو وہ بندہ گیا،
بادل چلتے جا رہے ہیں، بادل گئے ایک جگہ پہ اونچائی پہ، بادل خود ہی برسنا شروع ہو گئے، اور جو ہے پانی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لائنوں میں جو ہے وہ جا رہا ہے ایک باغ کی طرف۔ وہ شخص پیچھے پیچھے گیا جس نے بادلوں سے آواز سنی تھی، وہ گیا تو وہ ایک شخص پانی دے رہا تھا، اور بارش کا پانی اسپیشل اس کے باغ میں جا رہا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، میں نے تیرا نام بارش سے سنا ہے، بادلوں میں تیرا نام لیا گیا ہے، تو کون سا نیکی کا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک جو ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک جو ہے میں دوبارہ اپنے بزنس پہ پھر لگا دیتا ہوں۔ تو میرا بزنس جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا نا کہ بارش بھی مطلب اس کے مال میں برکت ہوتی بڑی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال دیتے ہیں کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اس کا کھجور کا انگور کا باغ ہو، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، ہر قسم کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ آپ بوڑھے ہو جاؤ؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتے ہو کہ بزنس بہت عروج پہ ہے لیکن تم بوڑھے ہو جاؤ؟ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اولاد بھی کمزور ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، تو ایک طوفان آئے اور باغ کو سارے کا سارا جلا دے۔ اب دوسرے انداز میں سمجھیں کہ سارے کا سارا بزنس ختم ہو جائے، اب یہ بھی کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے، فَاحْتَرَقَتْ، وہ سارا کا سارا جل جائے۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ مطلب تم ریاکاری کرتے ہو، اور ریا کرنے کے بعد تمہارا تو اعمال ہی سارا ختم ہو جائیں گے، تو جب قیامت والے دن اللہ کے پاس جاؤ گے وہاں تو تمہیں دوبارہ نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، وہاں تو آپشن ہی نہیں ہوگا، تو کیوں تم اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ مثال دی جا رہی ہے کہ تم جب ایسا نہیں چاہتے کہ بڑھاپے میں تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے، اولاد بھی کمزور ہے، تو تم اگر ایسا نہیں کرتے، یعنی دنیا میں تو ایسا تم لوگ نہیں کرتے، تو آخرت کے بارے میں ایسا کیوں کرتے ہو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خیال تھا کہ یہ مثال جو ہے اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو زندگی بھر تو نیکیاں کرتا ہے لیکن آخری عمر میں آ کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، آخری عمر میں آ کے گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے یہ مثال ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ اپنی مثالوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو اس میں سے، پکیزہ مال میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم زمین سے نکالتے ہیں، یعنی اگر کھیتی باڑی کا کام ہے تو بھی، اور اگر بزنس کرتے ہو تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ، اس میں سے جو نکمی اور گھٹیا چیز ہے اس کا ارادہ نہ کرو کہ وہی خرچ کرنی ہے، تنفقون، تم خرچ تو کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، خود تم اسے لینا پسند نہیں کرتے، یعنی خود تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہی اور تم اب خرچ کرتے ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر کے لو، یعنی ایسی چیز جو تمہارے استعمال کے قابل نہیں ہے اور گھٹیا چیز ہے وہ تو خرچ کرتے ہو، اچھی چیز کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، چوتھے پارے کے شروع میں کہا نیکی تمہیں اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ چیز خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اصول یہ بیان کر رہے ہیں خرچ کرنے کا، اس چیز کو خرچ کرو، بہترین صدقہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے اور پھر خرچ کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھی ضرورت ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف والا ہے، اللہ کو تمہاری گھٹیا چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو خود بھی کھلا سکتا ہے، لیکن تمہارا یہ حساب لیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے ان کو تاکہ تمہارے ظرف کا پتہ چلے، تاکہ تمہارے پتہ چلے کہ تم کیا کرتے ہو، تم اس آزمائش میں پورے اترتے ہو کہ نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ مال جب انسان کے پاس ہوتا ہے، جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر انسان آٹومیٹکلی فحاشی کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، انسان جو ہے یہ بہت
پاورفل مشین ہے، بہت طاقت والی مشین ہے. اگر اس کے پیٹ میں چیز ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، اگر تو بھوکا ہوتا ہے اور بات ہے، لیکن اگر اس کے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ نیکی پہ لگا دیں گے تو کمال ہے معاملہ، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، بہت زیادہ ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو نیکی پہ نہیں نہ لگائیں گے، یہ آٹومیٹکلی گناہ کی طرف چلا جائے گا. تو مالدار لوگ جو ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو نیکی کی طرف ہوتے ہیں. اس کی وجہ مال ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتی، دماغ بگڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جی. مالدار طبقہ، دیکھیں یہ اللہ کا اصول ہے شروع سے، ہمیشہ شروع سے لے کے آج تک جب سے دین کا ایک معاملہ شروع ہوا ہے کہ جو مالدار طبقہ ہے وہ دین کی اور اخلاقیات کی مخالفت کرتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2-3 جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ مال والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گناہ کی طرف ابھارتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے. یعنی جب تم مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو گناہوں پہ لگاؤ گے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تو بخشش کہہ رہا تھا، اللہ اس لیے کہتا ہے خرچ کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں. اور جو فحاشی میں پڑتا جا رہا ہے اس کے گناہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. وَفَضْلًا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی وسیع علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے اور وسیع علم والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے اوپر قائم رکھے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف پھیر لے. اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے ہموم و حزون جو ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ فیکم.